السلام علیکم پر بات کریں گے کہ کس طرح کائناتی توانائی یعنی کاسمک انرجی کو استعمال کر کے اپنی شخصیت کی کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں اعتماد کی کمی محسوس ہو یا چار لوگوں میں بات کرتے ہوئے ایک جھجک سی آ جاتی ہو؟ دیکھیں، یہ وہ عام مسائل ہیں جو اکثر ایک کمزور شخصیت کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، اور آج ہم انہی کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس ساری بات کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے اصول پر ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، حرکت میں برکت ہے۔ بس یہی جملہ ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ضرور ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی، یہ حرکت، یہ توانائی آخر آئے گی کہاں سے؟ ماہرین فلکیات کے مطابق اس کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام سورج کی توانائی پر ہی چل رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، جیسے ہی سورج نکلتا ہے پوری دنیا جاگ جاتی ہے، ایک حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سورج کی توانائی ہماری اپنی ذات اور شخصیت پر بھی اثر کر سکتی ہے، ہمیں وہ ضروری ہمت اور طاقت دے سکتی ہے۔ سورج کی یہ توانائی زندگی کے کئی بڑے شعبوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ شخصیت کو نکھارنا، خود اعتمادی کو بڑھانا، صحت اور ہماری قوت مدافعت کو بہتر کرنا، یہاں تک کہ انتظامی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے، جرت پیدا کرنے اور ہچکچاہٹ پر قابو پانے میں بھی یہ بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ جیسے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھائی دھوپ میں بیٹھیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح اگر شخصیت میں اعتماد کی کمی ہو تو اسے سورج کی روحانی توانائی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ توانائی تو ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں لانے کا پہلا اور عملی طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک خاص روحانی عمل تجویز کیا جاتا ہے، جسے ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ اس وظیفے کا جو مرکز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غفور، جس کا مطلب ہے اے معاف کرنے والے۔ اس نام کو روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ ہے تعداد۔ اس عمل کو مؤثر بنانے کے لیے اسے روزانہ 1286 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ نمبر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس عمل کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے عمل کی شروع اور آخر میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر بیچ میں 1286 مرتبہ یا غفور کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، اور آخر میں ایک گلاس پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ روحانی طریقہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ بھی بتایا گیا ہے جو علم فلکیات پر مبنی ہے، اور یہ ایک خاص طلسم یعنی ایک نقش کی شکل میں ہے۔ یہ طلسم پیلے عقیق کے پتھر پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس پر آیت الکرسی کا ایک خاص نقش بنایا جاتا ہے، جسے علم الاعداد کے اصولوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اسے بنانے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، یعنی سورج کی سب سے طاقتور نجومی سات میں اسے تیار کیا جاتا ہے۔ اس نقش کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سورج کی توانائی کے ساتھ مل کر کام کرے۔ کردہ معلومات کے مطابق بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے مثبت اثرات محسوس کیے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی خاص اور محدود وقت کے لیے آنے والے موقع کی طرف، جو ایک بڑے کائناتی ایونٹ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم سب نیا سال مناتے ہیں نا، 1 جنوری کو، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کائنات کا اپنا نیا سال کب ہوتا ہے؟ علم فلکیات کہتا ہے کہ یہ دن نوروز کا ہے، جس دن شرف شمس کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ شرف شمس ہے کیا چیز؟ یہ وہ لمحہ ہے جب سورج اپنے برج میں سب سے زیادہ طاقتور پوزیشن پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب سورج نے زمین پر اپنی پہلی کرن ڈالی تھی اور کائنات کا سائیکل شروع ہوا تھا۔ اسی لیے یہ وقت فلکیاتی لحاظ سے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ اسی خاص موقع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے شرف شمس کے دوران ایک بہت ہی خاص لاکٹ تیار کیا جائے گا۔ اس خاص لاکٹ سے جو فائدے بتائے جاتے ہیں ان میں کاروبار اور مالی معاملات میں ترقی شامل ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس سے ہمت اور قدم اٹھانے کی صلاحیت بڑھتی ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پیدا ہوتی ہے۔
تو قصہ مختصر یہ ہے کہ سورج کی توانائی سے جوڑنے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے دو الگ الگ راستے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک روحانی ہے، یعنی وظیفے کا، اور دوسرا فلکیاتی، یعنی طلسم کا۔ تو آخر میں یہ سوال ہر انسان کے لیے ہے کہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے کائناتی توانائی سے جڑنے کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے یقین اور اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔